ولید کو مانگ کے لے آیا. میں خالد بن ولید کو منگ کے گل لے آیا. میں آخیا جناب ایڈے وڈے تسی سخی ہو, ایڈے وڈے تسی دلیر ہو, دلیرا سخیاں دے مال منگتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ سانو بھی دیو دلیری. میں آخیا پاکستان تقریر کرن لگے ہر ویلے ٹنگا کمی جاتی ہیں, حکومت کیا کہے گی, کمیٹی کیا کہے گی, لوگ کیا کہے گے. میں آخیا سانو بھی کوئی دیو دلیری. میں بس اتوں جدو دعا منگ کے آیا پھر اس تو بعد مینوں کدی ڈر نہیں لگیا. امریکیاں نے اتو میزائل مارا, اے مسجد تو بڑی سونی بنائی, سبحان اللہ, بڑی خوشی ہوئی. سنی بھی مسجداں سونیاں بنا لگ پہ, تو باہر چندے چندے بھی کوئی نہیں, شکر ہے خدا دا. سنیاں تو وڈا امیر ہی کوئی نہیں. تسی مت سمجھا کرو گے امیری ملدی حضور دی بارگاہ وچ, سخاوت ملدی حضور دی بارگاہ وچ, غیرت ملدی حضور دی بارگاہ وچ, شجاعت ملدی حضور دی بارگاہ وچ. اے تو میں موضوع نہیں چھیڑنا چاہتا, ورنہ کچھ بھی کوئی نہیں, فارغ ان سارے اہل سنت دی کائنات وچ کہن اے ہی ہیں جتھے کھڑے ہو جان دنیا ویکھدی محمد عربی دا غلام آ رہا ہے. اے مسجد یہ تین چھت بنائے جان نا, تین اتنے چھت. خالد بن ولید دی مسجد دا چھت وہ بھی اچا سی. اے تین چھت اور اتنے بڑھاؤ تھے, وہ اتنے گنبد. خالد بن ولید دا مزار مسجد دے اس کونے وہ اتنے بھی گنبد, مسجد دے اندر گنبد. امریکیاں ہوں میزائل ماریا, مسجد دے اتلا گنبد انہاں توڑایا, پھر خالد بن ولید دے مزار دا گنبد توڑیا, پھر آپ دی قبر اتنے آ کے میزائل لگا. اسی تو بیٹھے نا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. امریکیاں خالد بن ولید کو بدلہ لیا. خالد بن ولید دا ایک خط میں تو سناواں, انہوں نے اج تک چپ رہا جڑا خالد بن ولید. رستم آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد بن الولید الى رستم و مہران و ملائے فارس. اے خط خالد بن ولید دا, فرمایا اللہ کے نام سے خالد بن ولید کا خط رستم, مہران اور فارس کے تمام بدماشوں کے نام. انجی خط جو آج اوباما نو کوئی خط لکھے, این خط لکھا خالد نے, فرمایا اما بعد حمد اور صلات کے بعد فَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ, فرمایا ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں, اسلام قبول کرو. فَإِنْ أَبَيْتُمْ وَآتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ, اگر تم کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے پھر ہماری رعایا میں رہنا ہوگا, ذلیل ہو کے رہنا ہوگا, سر اٹھا کے نہیں سر جھکا کے رہنا ہوگا. اور فَإِنْ أَبَيْتُمْ, اور اگر تم اسلام بھی نہیں لانا چاہتے, جزیہ بھی نہیں دینا چاہتے, تو اِنَّا مَعَنَا قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا يُحِبُّ الْعَاجِمُ الْخَمْرَ. فرمایا پھر میدان حاضر ہے, لیکن ایک بات یہ خط میرا پڑھ لینا, جس طرح تم شراب کو پسند کرتے ہو ہم محمد عربی کے غلام موت کو اسی طرح پسند کرتے ہیں. اے خط کئی خطن خالد بن ولید دے دے. میں ایک تو پڑھ کے سنایا. آج لوگ کہتے ہیں جی اسلام اخلاق سے پھیلا. میں نے کہا اخلاق سے بھی پھیلا تو خالد بن ولید دی تلوار نہ بھی پھیلا. بوزدلا تو تلوار نپ نہ سکتا تو تلوار دی نفی تو نہ کر. آج لوگ اس تلوار پورا یہ تلوار دا ذکر ہے جی, اے پورا یہ تلوار دا ذکر ہے. تو بوزدلا تلوار نہ پکڑ سکتا تے حضور دی تلوار دی نفی کیوں کرنا تو؟ او حامد میر جڑا آج کل فوج دے ڈا چڑھے ہوئے, آئی ایس آئی دے خلاف گل کی تھی جناب آئی ایس آئی بڑی حرکت چاہی کھڑی فوج. تسی پریشان نہیں ہونا, میں اپنی ذمہ داری کی گل کر تو ڈر گئے. اتنی معزز فوج. میں تو کیا ہوں کہنے جی جیو غدار ہے. میں کہا جی اسی تو پہلے بھی کہنے سے جیو غدار ہے. جدو ممتاز قادری نو جیو قاتل کہہ رہے سی, سلمان تاثیر نو شہید کہہ رہے سی, اسی ادو بھی آوازاں چکیاں, رولے پائے ہوئے نو روکو, یہودیاں دا ایجنٹ جیو, اے جیو ٹی وی یہودیاں دا ایجنٹ نو روکو. اے ممتاز قادری نو قاتل کہندا ہے, اے سلمان تاثیر نو شہید کہندا ہے. اے پاکستان دا نعرہ بدل رہا, پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا؟ میں کہا نہیں پاکستان اس نعرے تے نہیں بنیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی جدوں کہندے رہے ممتاز قادری نو قاتل کہندا, نہیں آزادی رائے ہر بندے کو حق ہے. میں کہا جی ہن فوج دے خلاف بولیا تے ہن آزادی رائے کدھر گئی ہے؟ اپنی پوچھڑ تے پیر آیا ہے. بڑا درد ہے. ساری کائنات کی عزت ہے اس خاک پر قربان
جہاں میرے آقا و مولا نے ایک بار پاؤں رکھا۔ حضور کی عزت کے خلاف جب جیو بولتا رہا تو تم کیوں خاموش رہے؟ اس وقت اس کو لگام کیوں نہیں دی؟ آج اپنی عزت کی بات آئی تو آج جیو غدار ہے، ممتاز قادری قاتل ہے۔ اس وقت جیو کو آزادی رائے ہے، جی ہر بندے کو آزادی رائے ہے، تو آج بولنے دو نا پھر اپنے خلاف، اس کو کیوں نہیں بولنے دو؟ آج جناب پورے جناب حافظ سعید وہابی بھی نال کھڑا ہو گیا، ساڑھے سنی بھی نال کھڑے ہو گیا، نہیں نہیں جی ہم فوج کے ساتھ ہیں۔ میں کہا اسی بھی فوج دے نال ہاں، لیکن نبی علیہ السلام دی عزت واسطے بھی تے گل کرو۔ تسی پریشان نہیں ہونا، میری ویڈیو بڑھ رہی، کوئی گڑبڑ ہوئے تو میں حاضر ہاں، ایس کرسی سمیت جیل جان واسطے حاضر ہاں، لیکن حضور دے نام تے حاضر ہاں، اور کس گل کرنی؟ اسی تو پہلے بھی کہنا ہے غدارن، میں تو کہنا سارے ٹی وی غدارن۔ حضور دی عزت تو ایک جملہ نہیں کہنا، ایویں لچے بٹھا لے چار، حامد میر ایک لچا، ایک فلانا لچا، ہاں جی آپ حضور کی عزت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں کیوں لیا؟ میں کہا کمینیا ایک قانون ہاتھ حضرت عمر بھی لیا، جے ممتاز قادری قانون ہاتھ چلیا تے حضرت عمر بھی ہاتھ چلیا، جے حضور دا فیصلہ منافق نے نہیں سی منیا تے حضرت عمر نو کس نے کیسی پہ قانون ہاتھ چلاو؟ حضرت عمر نو چاہیے سی اس منافق نو پکڑ کے حضور دی بارگاہ وچ لے جاندے کہ جناب اس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا، گستاخی کی ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ نہ حضرت عمر عدالتاں حضور دیاں لگیاں مدینہ پاک وچ، میرے آقا ظاہری حیات نہ جلوہ کرن، حضرت عمر اس منافق نو فرمایا ٹھہریے، جب ٹھہرے تو آپ اندر گئے، تلوار لے آئے، آپ نے تلوار لے کے قانون ہاتھ وچ لیا، اس بندے دی سر تن نال جدا کیتا، فرمایا ہا قضا اخذی بما لم یرضى بقضاء اللہ ورسولہ، فرمایا جو اللہ رسول کے فیصلے پر راضی نہیں اس کا یہ فیصلہ ہے جو میں نے کیا۔ توجہ، میں کہا حضرت عمر دے حق کے رب نے پورا رکوع نازل کر دیتا، قانون کو سب سے پہلے ہاتھ تو حضرت عمر نے ہاتھ میں لیا، پھر نابینا صحابی حضرت عمیر بن عدی زنانی مار دیتی راتی، زنانی حضور دے عدالتہ لگی ہوئی ہیں راتی جا کے زنانی اسماء بنت مروان مار دیتی، پھر صبح دی نماز حضور پیچھے پڑی، میرے آقا مولا نماز پڑھا کے ویکھیا اور نابینا صحابی نو، فرمایا قتلت بنت مروان، فرمایا زنانی مار آئے ہو؟ قانون کو ہاتھ میں لیا، میں کہا تینوں پتہ ہے قانون کو ہاتھ میں لے، نابینا صحابی راتی زنانی مار آئے، تو جدو حضور نے فرمایا قتلت بنت مروان، حضور نے فرمایا زنانی مار آئے ہو؟ قال نعم بے ابی انت یا رسول، حضور مار آئے ہو؟ تے نابینا سن، اکھاں تے ایسن کوئی نہیں، مسجد نبی شریف سناٹا چھا گیا، نابینا صحابی حضور نے عرض کی تھی حل علیہ فی ذالک شیء یا رسول اللہ، حضور عدالتاں توہاڈیاں مدینہ پاک وچ لگیاں، ماورائے عدالت زنانی مار آیا گستاخ، کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا میرے غلام ہے تو سوچا کہ یہ لا ینتطح فی انزان، فرمایا قیامت تک جب میری عزت کا مسئلہ آئے گا نا تے دو بکریاں بھی کدی سنگ نہیں پھسان گیا۔ یہ تو حضور پہلے فیصلے فرما گئے، فرمایا جب میری عزت کا مسئلہ آئے گا، ممتاز قادری ہوئے یا علم الدین ہوئے یا غازی مرید حسین چکوال والا ہوئے یا جس طرح نام لے رہے سن غازی عبد القیوم ہوئے یا غازی محمد صدیق ہوئے یا غازی عامر شہید چیمہ ہوئے، کوئی ہوئے کائنات، حضور نے فرمایا جب میری عزت سے کوئی گل کرے گا تو جانور بھی اٹھ کے کدی اختلاف نہیں کریں گے۔ ممتاز قادری قاتل ہے، ممتاز قادری قاتل ہے، میں کہا ممتاز قادری قاتل ہے؟ کتے جتنی بھی تیرے غیرت کوئی نہیں، تو حضور کے خلاف گلاں کرنا؟ کتے جتنی بھی غیرت کوئی نہیں، منگولیاں دا کتا اٹھ کے پہ گیا گستاخ نو، امام ابن حجر اسقلانی فرماندے شکاری کتا پنڈ گیبیاں نو تو صحیح سمجھ آنی، شکاری کتا ٹنگا وچ بھی لنگ جائے تو نہیں لڑدا۔ اے ہلاکو خان دے قبیلے نے اعلان کیتا اسی عیسائی ہونا ہے، سٹیج لگ گیا، پوپ آ گئے، پادری آ گئے، امام کہندے نے ایک پادری ہزاراں دے مجمع چ اٹھ کے انہیں حضور دے خلاف گل کر دیتی، اس نے سمجھا جتھے مسلمان تے ہے کوئی نہیں، اج حضور دے خلاف گل کرو، لیکن اس کمینے نو یہ نہیں سی پتا ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ اس نے لیا۔ امام کہندے جب اس پادری نے حضور دے خلاف گل کی تھی نا بھرے سٹیج ہوتے،
تے وہنا کا کلب سید مربوط، اس سٹیج دے قریب ایک شکاری کتا بدے ہوئے سے. انہیں جدو حضور دے خلاف گل کی تھی، ہزاراں دا مجمع، امام کہندے نے کتا سیدھا انج کھڑا ہو گیا پوچھڑ چاہ کے. فلما اکثر من ذالک، جدو نے گل لمبی کی تھی، وصب علیہ القلب، کتا اچھڑیا، شکاری کتا اچھڑیا، او دے گردن وچ رب طاقت کتنی پائی، انہیں رسا توڑ دیتا، رسا توڑ کے سٹیج تے جا چڑھیا. جیڑا پادری حضور دے خلاف گل کر رہے سی فخشمہ، او دے منہ تے جا کے انہیں چنڈ ماری. انہیں کہا ہوش کر اوئے، اے ڈیوٹی اج میری لگی. میں کہا منگولیاں دے کتے کیڑے عدالت کولوں پوچھے سی، وہ تو اتھی بدے ہویا سی منگولیاں. تو میں کہا کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے تو بندہ کہے میں عاشق رسول ہوں. کتا جا کے انہوں چنڈ مار دیتی. اور تسی سوچ سکتے ہو صدر مسلمان، وزیر اعظم مسلمان، جنرل مسلمان، وزیر اعلیٰ مسلمان، صدر جناب وزیر اعلیٰ مسلمان، آئی جی مسلمان، چیف جسٹس مسلمان، تسی مسلمان، میں مسلمان، ممتاز قادری اندر. تسی سوچ سکتے ہو جتے ایک بھی مسلمان کوئی نہیں سی، اس کتے نو اگلے کتنا کٹیا ہونا. اتنے اتو لے کے تھلے تک تسی تے میں مسلمان ہاں. ممتاز قادری 3 سال ہوئے اندر بیٹھیا، ناموس رسالت تے پیرا دین دا اے انہوں سزا مل رہی. تے جتھے ایک بھی مسلمان کوئی نہیں سی، اس کتے نو لوگا کتنا کٹیا ہونا. لیکن کتے نو جدو کٹ رہے سن تے کتا زبان حال نالو کہہ رہے سی، اور مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا. ناموس رسالت پر میں بات کر رہا ہوں. فخلصوا منہ، امام کہندے لوگ آ گئے، انہیں کتے نو کٹ کٹ کے باندھ دیتا. فقال بعض من حضر هذا بکلامک فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حاضرین جو بندے کھڑے ہو گئے، انہیں کہا یارا کتا تاں تا نہیں لڑیا کہ تو حضور دے خلاف گل کی تھی. وہ کہنے لگا کلا بل ھذا القلب عزیز النفس رانی یشیر بیدی فظن انی اريد ان اضربہ. وہ کہنے لگا نہیں اس کتے کو کیا پتا تھا میں کیا بات کر رہا ہوں. اصل کتا تھا عزیز النفس، بڑا غیور کتا تھا. میں اشارہ کیتا تقریر کر دیا تو میرا اشارہ کتے والا ہو گیا، یہ رسا توڑ کے میں نو پہ گیا. امام کہتے ہیں ثم عاد الی ما کان فیہ، وہ پھر سٹیج تے چڑھیا، انہیں دوبارہ حضور دے خلاف گل کر دیتی. امام کہتے ہیں فوسب القلب مرۃ اخرى، کتا پھر اچھڑیا، انہیں پھر رسا توڑ دیتا. ڈپٹی جے لگی سی. ممتاز قادری دے والد صاحب نے میں نے دسیا 4 جنوری نو اسی بلایا، پہلے بھی اور نہ میری ملاقات ہوئی. وہ کہنے لگے ممتاز قادری کہندا ہے جدو میں پوزیشن لئی نا مارن واسطے تو میرے دل وچ خیال آیا بھئی یار یہ 35 بندے ہو رہن، انہاں مینوں رگڑ دینا، انہاں مینوں گولی مار دینی. ممتاز قادری اپنے پیو نو یہ گل دسی. وہ کہنے لگا جدو میں سوچا نا کہ یار مینوں بندیاں پیچھے انہاں پولیس والے باقی مینوں گولی مار دینی، تے ممتاز قادری قسم اٹھا کے اپنے پیو نو دسیا. انہیں کہا جدو میں سوچا تے مینوں اوتھے سینکڑوں دے حساب وچ اولیاء اللہ سبز کپڑے وچ نظر آئے. انہاں کہا مارو گولی، اسی ہاتھ نپ کے کھڑے نے، مار گولی. کہنا قسم اٹھا کے مینوں اولیاء نے میں تو بھائی پیچھے ہٹن لگا سی بھائی مینوں انہاں گولی مار دینی. کہنا مینوں سبز کپڑے چ اولیاء اتھے نظر آئے. انہاں کہا مارو گولی، ہاتھ نپ کے اسی کھڑے ہیں، دی جرأت ہے تینوں گولی مار. ہو نہیں سکتا 35 بندے وچ ایک بندہ بھی گولی نہ مار سکیا، ورنہ مار دینی سی انہوں نے. لیکن اتھوں آن ڈپٹی سی، انہوں نے کہا مارو انہوں گولی، دی جرأت کیویں ہوئی. میرے نبی دی عزت دے قانون نے کالا کیا. گناہگار کے لیے معافی ہے. قیامت والے دن جدو حضور بازوئے شفاعت کھولن گے تے ساڑھے جائے گناہگار بھی نیکاں نال چلدے ہوئے نظر آن گے. گناہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے. ہاں غدار وہ غدار بنا، گناہگار تو قیامت والے دن حضور نے خود فرمایا کیوں جی شفاعتی لأہل الکبائر. حضور نے فرمایا میری تو شفاعت ہے ہی بڑے گناہ والے واسطے. ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. گناہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں. وہ غدار بن گیا، حضور کی عزت کے قانون کو وہ کالا کہہ رہا ہے. میں نے کہا منگولیاں دا کتا کیڑے مدرسے پڑے ہوئے سی. انہیں پھر دوبارہ رسا توڑ دیتا اور انہیں جا کے فقبض علی زردمتی. پہلے تو انہیں سمجھایا سی بھی بندہ بن، اے ڈیوٹی آج میری لگی، تو اتھوں بچ کے جائیں ہو نہیں سکتا.
انہیں دوبارہ جا کے دی گردن نپی شکاری کتے نے. تسی جان دے ہو شکاری کتے چ طاقت ہی نہیں ہے, لیکن جدو ڈیوٹی والا بندہ ہوئے تو کانسٹیبل ہی گورنر نو گولی مار دینا. ہاں جی ہوئے کا یہ تو ساڑیاں نسلیں بھی نہیں منن گیا بعد کہ ہوئے کانسٹیبل تے سامنے گورنر کھڑے ہوئے تے حکومت بھی انہاں دی ہوئے تے پیچھے بھی انہاں دے یہود و نصارا کھڑے ہون. بدلو اے نبی دی عزت دا قانون سانو وارج کوئی نہیں تے گورنر نو 27 گولیاں مار کے بندوق رکھ دے وے, پھر تھانہ کو سارے ہاتھ بدے ہون, پھر نعت پڑے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یہ ساڑیاں نسلیں بھی کوئی نہیں مرنی ہے. 2 نسلوں تو بعد لوگ انکار کر دینا ہے, ہو نہیں سکتا جی, کیویں ہو سکتا؟ ایتے پولیس والے نو ویکھ کے لوگاں دے پیشاب خطا ہو جانے تے وقت گورنر نو اینج کر کے گولی مار دینی. تے 3 سال ہو گئے ایتے جرنل بھی دل ہار گیا. پرویز مشرف جرنل ہے, کمانڈو ہے, چیف آف آرمی سٹاف, صدر پاکستان, اجے عدالت کی طرف چلیا تے دل ہار گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا. میں کہا جی ہووے کانسٹیبل تے 2 باری سزائے موت سن کے تو دا دل کیوں نہیں ہریا؟ 2 باری سزائے اجے تے پرویز مشرف تے دفعہ بھی نہیں لگی تے جاندے جاندے جناب ملٹری ہسپتال چلا گیا. میں کہا جی اے منڈا کانسٹیبل 2 باری سزائے موت سن کے اینو ہارٹ اٹیک کیوں نہیں ہویا؟ میں اقبال کو پوچھیا, کلندر لاہوری کو. میں کہا اقبال وجہ کی بڑی؟ کہنا دل سے عشق او توانا می شود, خاک ہم دوش سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے وچ محبت رسول ہوے, اس تو غیر بندہ دلیر نہیں ہوندا. بس جی میری گفتگو ختم ہے, بس 1-2 منٹ تھوڑے نال گل اجے ختم نبوت تے گل بعد وچ, بس پھر کسی موقع تے بس اتنی میں تقریر کرنا, لمبی چوڑی کوئی نہیں کردا. اینج کتے نے نپیا, کتا منگولیاں دا کتا قانون کو ہاتھ میں لے رہا ہے. ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لیا. میں کہا ڈالر کھانے کا یہی فائدہ ہوتا ہے. ہاں جی محمد عربی دے دین دا لنگر کھادیا ہوندا تے تو کدی بھی ممتاز قادری نو قاتل نہ کہندا. جے ممتاز قادری قاتل ہے تو پھر علم الدین بھی قاتل ہے, غازی مرید بھی قاتل ہے. انہوں کنوں کہ ایسی چکوالے جو پہاڑی لے کے جناب دلی چلا گیا. اے غازی مرید حسین تے او بندہ ہے چکوال والا, انہوں حضور خواب وچ ملے تے اس ہندو دی شکل وکھائی, فرمایا اے ہندو مینوں تکلیف دیندا. ایتھوں غازی مرید حسین جناب پہاڑی نویں بنوائی تے دلی چلا گیا. تینوں سمجھ ہی کوئی نہیں, ناموس رسالت دا مسئلہ کتنا بڑا ہے. غازی عبد القیوم بھی مجرم ہے, عامر عبد الرحمان شہید چیمہ بھی مجرم ہے. انہیں جرمنی دا قانون ہاتھ وچ نہیں لیا, اس واسطے تو انہیں ہٹلر دے پترا نے اودی گردن توڑ دیتی نپ کے. غازی عامر دی انہیں گردن توڑ دیتی ہے پکڑ کے. جدو غازی عامر عبد الرحمان شہید چیمہ نو ہتکڑیاں لا کے اور جرمنی دے ہٹلر دے پتر پولیس والے لے جا رہے سن, انہیں پھر حضور دے خلاف بکواس کیتا. تے عامر عبد الرحمان جمپ لے کے دے منہ تے تھکیا, فرمایا کمینے ہاتھ تے بدے نے میں تھک تے سگنا نہ تیرے منہ تے. عامر عبد الرحمان دے عامر عبد الرحمان اتھے تقریر کی تھی اتھے شیخو پورے. عامر عبد الرحمان دا والد انج میرے نال بیٹھے پروفیسر نذیر چیمہ شیخو پورے انج میں او دے کو قسم دے کے گل پوچھی. میں کہا جی تہاڈا اکلوتا پتر سی عامر عبد الرحمان, باقی تہاڈیاں بیٹیاں, تسی 9 لاکھ روپے دے کے انہوں جرمنی پڑھن واسطے بھیجا. جدوں حضور دے گستاخ تے حملہ کرن لگا تانوں فون کیتا سی انہیں قانون کو ہاتھ میں لینے سے پہلے؟ انہیں کہا جی کوئی نہیں کیتا. میں کہا کردا تے تسی کہنا سی او پترا تو میرا کلا پتر ہے, وہ میرے پیچھے نسل بھی کوئی نہیں چلنی, باقی جنہاں دیاں نسلاں چل دیاں انہاں دا نام کوئی نہیں لینا. قیامت تک عامر عبد الرحمان تے والد دا نام چلنا ہے. غازی علم الدین دا ویاہ بھی نہیں کیتا, کہندی ویاہ ہوئے تے پیچھے پتر یاد رکھ دین. میں کہا غازی علم الدین دا ویاہ بھی نہیں کیتا, ایتھے تے سال بعد اپنے پیو دی قبر تے کھجی کوئی نہیں پاندا, یہ بھی شرک ہے. ایتھے شرک بدعت تے ساڈے تے کھجیاں پاندے نا, پھول شل تو کوئی نہیں پاندے. کہ پنڈ گئے وچ رواج پھلاں دا ہے, ہاں کھجیاں ہی پاندے. ایتھے تے سال بعد پیو دی قبر تے کھجی کوئی نہیں پاندا. غازی علم الدین دی قبر تے ایڈے ایڈے ٹوکرے پھلاں تے کون پاندا؟ ہر روز پہنے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. 14 جولائی 1929 اقبال نے بلایا قائد اعظم محمد علی جناح نو بمبئی تو لاہور بھئی آ کے غازی علم الدین دا مقدمہ لڑ. اس تو وڈا کیڑا قانون دان ہے جی؟ قائد اعظم نو چاہیے سی, وہ کہندا اس منڈے نے قانون ہاتھ وچ لیا, میں تک مقدمہ نہیں لڑنا. قائد اعظم پیش ہو گیا, پیش ہویا تے جج جڑا کافر سی انہیں آئیں بائیں شائیں اگر مگر کیتی. تے قائد اعظم کہنے لگا آئے بائیں شائیں نہ کر, تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا.
قائد اعظم بھی سیکولر تھا. میں کہا سیکولر تھا اس پاکستان وچ رہنا ہے, اسی تو کہنے ساڈے نال اسی تو کیا بھئی سانو لے چلو, کدھر بھی نہیں سی کیا تو دلیل دیواں گے بھئی قائد اعظم ممتاز قادری قانون ہاتھ وچ لیا تے علم الدین لیا. علم الدین دا مقدمہ لڑن قائد اعظم کیوں آیا؟ اقبال نے بلایا اور جنازے تو پہلے 6 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی. جنازے تو پہلے انج کھڑے ہویا اقبال, انج کھڑے ہویا میاں طالب مند غازی دا پیو, اے مولی ظفر علی خان کھڑیا, اے پیر جماعت علی شاہ صاحب کھڑے, اے سید حبیب شاہ کھڑے, اے سید دیدار علی شاہ صاحب کھڑے, بڑے بڑے شیر کھڑے. اقبال نے اس موقع تے گل کی تھی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نا, شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے, ترکھان دا پتر بازی لے گیا. تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب این جنازے نال چل رہے سن, غازی علم الدین دے جنازے نال محدث علی پوری این جنازے نال چل رہے سن. اس موقع تے آپ نے فرمایا او میرے مریدو, میں بڑے بڑے بادشاہاں دیاں سیرتاں پڑھیاں, میرے دل وچ کدی خیال نہیں آیا میں فلانا بادشاہ ہوندا. میں بڑے بڑے بزرگاں دیاں سیرتاں پڑھیاں, میرے دل وچ کدی خیال نہیں آیا میں فلانا بزرگ ہوندا. لیکن اج جماعت علی شاہ دی یہ تمنا ہے اس چارپائیوں تے علم الدین نہ ہوندا, جماعت علی شاہ ہوندا. آج لوگ بچے نے کھیل بڑا چھڈیا ممتاز قادری دے مسئلہ. میری گفتگو ختم, ختم نبوت ہوتے بعد ختم نبوت دا ایک بات میری گل یاد رکھنا, میں ایک حدیث حضور دا اپنا فرمان بیان کر, اس تو بعد کوئی بندہ دلیل نہیں منگ سکتا. نہ کسی مسلمان نو زندگی چ ایک گل کرنی چاہیے. جدو مسلمہ کذاب نے حضور دی ظاہری حیات کیا نا میں نبی ہاں, تو میرے آقا نے اپنی ختم نبوت دی گواہی کنج دیتی. اس تو بعد مولویاں دیاں تقریراں, پیراں دیاں تقریراں یا جناب کتاباں تو کوئی اہمیت نہیں رہ جاندی. لیکن چونکہ ساڑھے بزرگ ہر دور وچ کام کرتے رہے, حضور نے مسلمہ کذاب دے بارے اے فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا, اللہ مسلمہ تا کذاب. اے مٹی جاننے ہو, اے جی مار مٹی جاننے ہو, مٹی نہیں جان دے, مٹی دے ذرے, پوری دنیا دے مٹی دے ذرے کوئی گن سکدا؟ ہندوستان پاکستان دی گل نہیں, افغانستان چین دی گل نہیں. حضور نے فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا. حضور نے فرمایا اپنا فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں. کتنی؟ فرمایا جتنی دنیا کے اندر مٹی کے ذرے ہیں. سائنس کروڑ بار بھی جم کے آوے نا تو دنیا دے مٹی دے ذرے نہیں گن سکتی. حضور خود اپنی ختم نبوت کے پر کیا بات فرما رہے ہیں, فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کتنی, عدد تراب الدنیا, جتنی دنیا دی مٹی دے ذرے. کیا کہ ان مسلمہ تا کذاب. فرمایا جس نے میرے ہوندے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے وہ جھوٹا ہے, بے ایمان ہے. حضور دی گواہی تو بعد میری تقریر تہاڈی تقریر دا کی, حضور نے خود گواہی دیتی. حضور دی ایک گواہی کل واللہ, حضور فرمایا تے ساری دنیا رب نو ایک منی کھڑی. ایک گواہی, اتنی گواہی. ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ گیا کتنا بڑا ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ بچوں کا کھیل ہے, کانا مرزائی جی مرزا صاحب. میں کہا مرزا یک دا پتر یا صاحب, صاحب تے تسی ہو جڑے حضور نو خاتم النبیین من دیو. مرزا تک کھوتا بھی نہیں بندا, کھوتا بھی نہیں بندا. مرزا جڑا ہے نبی علیہ السلام جس کھوتے ہوتے سوار ہوندے سن نا, او دا نام سی یافور. تے حضور نے اس کھوتے کو پوچھا, فرمایا تیری نسل اگے چلنی؟ اور کھوتا کو بولے عرض کی تھی حضور میں جنہ کھوتیں دی نسل جو 60 نبی انہوں تے سوار ہوئے. حضور جس یہودی دی میں ملکیت سی, اس یہودی نے 1000 باری کوشش کی تھی میرے کنڈوں تے سوار ہون دی, ہر باری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا. میں آکھا کمینیا میری کنڈوں تے خاتم النبیین سوار ہونا. کھوتا بھی گواہی دیتی. اس کھوتے نے شکایت بھی کی تھی, عرض کی تھی حضور میں نو کٹ دا بھی سی نال بھکھا بھی رکھ دا سی. میں آکھا کھوتا کٹ بھی کھاوے تے بھکھا بھی روے تے نبی دے تاجدار ختم نبوت تے پیرا دے تو کلمہ پڑھ کے چوں چوں کرنا جی. ان کی بھی بات سنو. میں آکھا کھوتے کیوں نہیں سنی دی گل, تو کھوتے نالوں بھی کیا گزریا. کھوتا کیڑے مدرسے پڑھے ہوئے سی جناب, اجے تے حضور دی بارگاہ وچ آیا ہی کوئی نہیں. انہیں دسیا, عرض کی تھی حضور میں نو کٹتا بھی, تو گھر بہ کے ڈھڈ تے ہاتھ مار کے سرکار کا بڑا کرم ہے بریانیاں کھان دا تو تکڑا. تبرک نہ ہوئے تو پھر واپس جانا جلسے چو. آج جو ہے نا مزیدار تبرک نہیں تھا. میں کہا لال جی تو تبرک ہی کھانا آیا, کوئی سمجھا نہیں آیا کر تو آڑی گل نہیں کر رہے, تسی تو تقریر سننا ہے بیٹھے بھی ڈر گئے ہو تسی. یار جڑے بچے نکا بچہ بیٹھیا
کم از کم جتنا شعور سنبھالا نا مولویوں نو تقریر دی لوڑ ہی کوئی نہیں، انہوں نے یہ گل تے سمجھا دیو نا کہ او بچہ خیال کریو اے حضور آخری نبی نو، بس گل ختم۔ میری والدہ بھی حضور دا نام آندا سی تے کہندے سن صدقے یا رسول اللہ، پڑھے ہوئے کوئی نہیں سن لیکن اے ضرور کہندے سن، اے انہاں دے اے صدقے یا رسول اللہ دیاں برکتاں بھی اسی صدقے یا رسول اللہ۔ اے بابا روان سی نا پیپل پارٹی والا سینیٹر، اس نو زرداری نے کہا بھائی اے 295 سی بدلو، وہ وزیر قانون سی بیچارہ، انہیں کہا بھائی میں نہیں بدلنا ہے۔ زرداری نے کہا تو میرا چمچہ نہ ہے، انہیں کہا چمچہ ضرور ہاں لیکن اے کام میرے کو نہیں ہوتا، انہیں کہا میں یہ کام نہیں کروں، انہیں کہا وزارت چھڑ دے، انہیں وزارت چھڑ دی۔ بعد اخباری نمائندے نے وہ پوچھا بھائی تو کیوں وزارت چھڑی، ایتھے تے چاہ دی پیالی کوئی نہیں چھڑدا، تو وزارت کیوں چھڑی؟ بابا روان نے جڑی قیامت تک بابا روان دا ایک گل تاریخ وچ لکھی جانی، حضور ناجی دی نسبت ہو گئی، نہ ہوندا ہی رہنا ہے قیامت تک۔ بڑے بڑے وزیر آئے، بابا روان نے کیا میں اصل بات ہے میں حضور دی عزت دا قانون اس واسطے نہیں سی بدل سکدا کہ جدوں دی میں ہوش سنبھالی میری ماں جس کام نو ہاتھ پاندی سی کہتی سی صدقے یا رسول اللہ، انہاں کہا جس تے میری ماں جس نبی تے قربان سی میں اس نال بے وفائی نہیں کر سکتا۔ ماں دی گود وچ پڑے ہوئے اے اپنے بچیاں نو انہاں نو اے تسی بڑے تے جدوں اپنے پتراں دے سامنے کہو گے نا صدقے یا رسول اللہ تے قیامت تک کدے بد عقیدہ نہیں ہون گے، کہنے ہٹ پرے میرا پیو صدقے کہندا سی تو کون ہے، ہٹ پرے۔ ساڈے مولویاں دی گل اینو سمجھ آئے نہ آئے، بابے دی گل ضرور اینو سمجھ آنی، اس واسطے نہ اپنے پتراں دے سامنے کیا کرو لبیک یا رسول اللہ، بابا بچہ کہے بھئی یہ بچو ابا جی کی مطلب ہے، تسی کہو بچہ یہ مطلب ہے 1400 سال گزر گئے لیکن آج بھی ہم حضور کی عزت کے لیے حاضر ہیں۔ لو جی 4 جنوری نو ممتاز قادری دے والد صاحب نو اسی بلایا لاہور، اے 4 جنوری گزرے جڑ لبیک یا رسول اللہ کانفرنس کرائی اس سٹیج تے سید عرفان شاہ مشہدی اور بڑے بڑے بزرگ علماء تے پیر تے مشائخ تے گدی نشین سارے بیٹھے سن، ممتاز قادری دا والد انج میرے نال بیٹھے بائیں طرف، عرفان شاہ اور انج بیٹھے، میں 4 بجے بابے نو دیتا میں کہا بابا تو گل کر، پتر تیرا ہے تو بھی پریشان ہے تو گل کر۔ اے گل میں تانوں سنا رہا ہوں کہ اپنے آپ نو دلیر کرو، تسا میں پتر نہیں دیتے ہوئے جنہیں پتر دیتا گل تو اس دی ہے، ایتھے جرنل بھی دل ہار دے تے بابا دل نہ ہارے۔ میں حضرت بلال دی قبر تے حاضر ہویا ملک شام، میں او شیر ممتاز قادری دے پیو تے سیٹ کرنا تانوں سمجھ آ جائے گی، اوتھے دیوار تے شیر لکھے سی حضرت بلال نے حضور دی نعت پڑھی حبشی زبان وچ، او دا ترجمہ حضرت حسان عربی زبان وچ کیتا ہے، لکھیا کی سی ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، یہ حبشی زبان ہے، ادا ترجمہ حضرت حسان نے انج کیتا اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل، حضور قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں نا کہ جرنل دل ہار دے تے بڑھا بابا جدا پتر 2 باری سزائے موت سن کے اڈیالہ جیل وچ بیٹھے ہوئے، بابا پنڈیوں چلے لاہور مسلم مسجد وچ آوے، نہ او دا ہارٹ اٹیک ہوے، نہ او دی شوگر آئی ہوے، نہ او دا جناب بلڈ پریشر آئی ہوے، نہ او پتر دی رہائی دا مطالبہ کرے لاہوریاں کولو، نہ چندے دا مطالبہ کرے تے گل کی کرے 4 بجے رات بابا گل کی کرے، ممتاز قادری دا والد کہن لگا میرے 6 پترن، ایک تے میں حضور دی عزت تے دے چکیا، ایندا لوڑ پئی تے باقی بھی 5 پیش کر دیاں گا۔ حضرت بلال 1400 سال پہلے گواہی دے گئے، حضور پتر اندر ہوئے بابے دا تے ایک دے کے باقی بھی 5 دے وے، انج نہیں ہوئے گا تہاڈا غلام گل کرے، ایک دے کے تے ادو چھڑان دی کوشش نہ کرے باقی بھی 5 دے دے وے، حضور انج کوئی کائنات وچ نہیں ہوئے گا تہاڈا غلام یہ گل کرے۔ یہ حضرت بلال 1400 سال پہلے گواہی دے گئے کہ وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں تے تہاڈا غلام پیش کیتا جائے گا، اور کسی نو پیش نہیں کیتا جائے گا۔ آخر تے ممتاز قادری دے والد صاحب رو پے، بڈھے آدمی رو پے، کہ کہنے لگے میں بڑھا آدمی ہاں، پتہ نہیں میری قربانی اسلام وچ لگدی ہے کوئی نہیں.
تے کہن لگے آئندہ حضور دی عزت نو لوڑ پئی تے میں بڈھا بھی ناموس رسالت واسطے. یہ ہے جی ناموس رسالت کی بات. جس امت دے وچ ممتاز قادری دے والد جے بندے موجود ہون اس امت وچ ناموس رسالت تے کوئی ہاتھ چک سکدا؟ رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں جل جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. اگر تو مان گیا پھر آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ. تو مل پڑھو رب کے رحمت پہلا، ہم آئے جس کام کو ارے وہ کام نہ بگڑے. ہر چیز بگڑ جائے مگر اسلام نہ بگڑے. اور نہیں جاتا آقا کا دین جاتا ہے، حسین تیرے نانا کا دین جاتا ہے. جانا پڑے گا عظمت قرآن کے خاطر، جانا پڑے گا عظمت مصطفیٰ کی خاطر. جس نے حق شہادت ادا کر دیا، گھر کا گھر سے پر دے خدا کر دیا. اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں دام سرمگی آنکھ ماذاغ کی راز دو، حلقہ زلف امت کا دار العلماء، ہاتھ فیاض اقدا کوشا، نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جن کے چہرے پہ جلووں کا پیرا رہا، نجم طٰہٰ کے جھرمٹ میں چہرہ رہا، جن کا حسن ہر ایک شب میں گہرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے. یا الہی
یہ سلام آج دانا ہو قبول. میری طرف سے حضرت قبلہ علامہ پروفیسر بشیر احمد صاحب رضوی یہ دعا فرمائیں گے. سارے حضرات بیٹھو. آمین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلیک و اصحابک یا حبیب اللہ. یا رب کریم حبیب الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدقنا الموافق قبول و منظور فرما. اس نصواب ناب اسلم صاحب اور انہیں زوجہ مرحوم مغفور عطا فرما. جمیع امت نصیب فرما. یا رب کریم جو احباب اس محفل شریک ہوئے سب نے آنا قبول فرما. سب نے ایمان و یقین اضافہ فرما. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نام حسن حفاظت توفیق نصیب فرما. حضور نے دینی سربلندی واسطے ساری زندگی وقف کرنی توفیق نصیب فرما. علماء حق آل سنت و جماعت بول بالا فرما. یا رب کریم شانہ ہور بلند فرما. اس ملک آل سنت و جماعت غلبہ نصیب فرما. یا رب کریم قرآن و سنت نظام نافذ کرنی توفیق نصیب فرما. یا رب کریم کل عالم اسلام نی خیر فرما. کل امت نی بخشش فرما.